نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. نماز کے مسائل میں سے درود شریف کے متعلق ہمارا ٹاپک چل رہا تھا. آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس سے ہمارا کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو کلمہ ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، بظاہر ایک مختصر سا کلمہ ہے، صلی علی محمد، لیکن اس کلمے میں بہت سی دعائیں چھپی ہیں. جو صلی کا مطلب ہے رحمت، یہ تو ہمارے سامنے واضح ہے، لیکن رحمت کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں. جتنا احسان ہم ایک دوسرے پر کوئی احسان کرتے ہیں، کوئی آپ چیز دیتے ہیں کسی کو تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن جتنا بڑا احسان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا، ہم اس کا بدلہ ایک پائی کے برابر بھی ہم اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے. تو سب سے پہلی جو دعا اس میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اے اللہ ہمارے پیارے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت فرما. پھر آگے آتا ہے کہ ان کا ذکر، ان کا جو آپ نے قرآن مجید میں، احادیث میں ان کا جو ذکر ہے وہ بلند و بالا فرما. اس کے بعد اس دعا میں ایک یہ دعا آتی ہے کہ رحمت نازل فرما سے مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو دوام بخش، ہمیشہ اختیار فرما، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ہمیشہ قیامت تک رہے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں. اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اے اللہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے شفاعت قبول فرما. یہ لفظ تو مختصر سا ہے، لیکن اس میں کتنی زیادہ دعائیں آ جاتی ہیں یہ ہم شاید، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں پہلے پتہ ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم تھوڑی اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے جس سے ہم محروم رہتے ہیں. ہم بظاہر منہ سے تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کلمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں فرما کے گئے اس کے مطابق عمل ایک بہت بڑا عمل ہے جو ہم نہیں کرتے. ہم پڑھتے ہیں روز، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یا ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن ہم وہ اس محبت کو ایک عملی طور پر نہیں کر کے دکھاتے. ہم صرف اسے زبانی طور پہ کہتے رہتے ہیں. جب تک ہم عملاً اس کو کر کے نہیں دکھائیں گے تو ہمیں زبان سے کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ کو دین کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی چلو پھر ہم نماز پڑھنے چلتے ہیں. اب وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا تو وہ کس طرح کی محبت کرتا ہے؟
تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور اس جملے کا جو مطلب ہے وہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔